امریکی فورسز کے مسلسل 11ویں روز ایران پر حملے، تبریز، شرق اور بشہر میں دھماکے، فوجی آپریشنز، مراکز، بحری صلاحیت، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون، ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام سے جاری بیان کے مطابق حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام حملے روکنے کے لیے فعال، ایران کے شمال مغربی علاقے میں امریکی ڈرون مار گرایا۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ ایران پاسداران انقلاب نے کویت میں امریکی فوجی اڈے کیمپ دوحہ پر ڈرون داغے، اسلحہ ڈپو اور بڑی افواج کے لاجسٹک آلات پر حملے۔ آل سالم بیس کے قریب ریڈار کمپلیکس اور بیوبان میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ عراق کے شہر اربال میں امریکی کونسل خانے کے قریب بارود سے لیس 3 ڈرون داغے۔ اربال ہوائی اڈے سے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے جارحیت کرنے والے دشمن کو سزا دینے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات، وفود کی سطح پر مذاکرات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو مزید مستحکم بنانے کا عزم، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ، غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کے فروغ پر اتفاق، افغان سرحد سے منشیات اسمگلنگ اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ کی نیتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کا اعلان۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر جوزف اون کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ایٹمی مرکز پر حملہ جلد ہوگا، ایرانی حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اوباما اور ایران کے درمیان ہوئی نیوکلیئر ڈیل ختم نہ کی ہوتی تو آج دنیا میں اسرائیل کا وجود باقی نہ ہوتا۔ امریکی B-2 بمبار طیارے نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ نہ بناتے تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ اسرائیل کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک بھی ختم ہو چکے ہوتے۔ امریکی فوج نے ایرانی فوجی صلاحیتوں کو اس درجے تک کم کر دیا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ ایران نے اردن میں ضرور کچھ نقصان پہنچایا، دیگر آپریٹر ساتھ دیتے تو ایران ایسا نہ کر پاتا۔ ایران اب مذاکرات چاہتا ہے مگر امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن میں ایران جنگ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایران کا ٹرمپ کی نیتنز جوہری مرکز پر حملے کی دھمکی پر سخت انتباہ۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ جوہری تنصیبات پر حملے کو جنگ میں خطرناک توسیع تصور کیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران کی جوہری یا دیگر حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا تو اسے خطے میں جنگ کے دائرہ کار میں توسیع سمجھا جائے گا۔ امریکی مفادات اور واشنگٹن کے حامیوں کو ایرانی طاقتور حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملکی سلامتی اور حساس تنصیبات کے خلاف اقدام کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ بھی ایران سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ تہران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا آسیان وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا امریکہ سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول دنیا کے لیے خطرناک مثال قائم کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا ایران جنگ میں جانی نقصانات کا ماضی کی جنگوں سے موازنہ۔ کہا ایران کے ساتھ 4 ماہ سے جاری جنگ میں اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ افغانستان کی جنگ میں 2000، عراق میں 4600 امریکی فوجی مارے گئے۔ ویتنام میں 58220 اور کوریا کی جنگ میں 36574 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ وینزویلا کے خلاف ایک روزہ کارروائی میں کسی امریکی فوجی کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا، برینڈ کروڈ آئل کی قیمت $92 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $85.21 کا ہو گیا۔ بحیرہ احمر اور باب المندب میں یمنی حوثیوں کے حملوں کا خطرہ۔ ایشیائی ریفائنریز سعودی تیل سوئس کینال کے ذریعے منگوانا شروع کر چکی ہیں۔ سعودی عرب سے تیل ایشیا پہنچنے میں مزید 4 ہفتے درکار ہوں گے۔
نقل و حمل کا خرچہ بڑھنے سے پاکستان سمیت ایشیائی ممالک میں تیل مزید مہنگا ہونے کا امکان، حوثیوں کی دھمکی کے بعد سعودی تیل برادر آئل ٹینکرز راستہ تبدیل کرنے پر مجبور، 2 بڑے آئل ٹینکرز نے بحیرہ احمر میں روٹ بدل کر سامنے آئے اور شین لانگ جانگ چین اور روڈس نامی ٹینکر سعودی بندرگاہ سے بھارت کے لیے روانہ ہوا۔ پیٹرول 4 روپے 93 پیسے، ڈیزل 7 روپے 15 پیسے لیٹر مہنگا۔ آج کے لیے پیٹرول کی قیمت 320 روپے 73 پیسے لیٹر مقرر۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 367 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔ مٹی کا تیل 6 روپے 78 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 289 روپے 37 پیسے لیٹر مقرر۔ پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے یومیہ قیمتوں کے تعین کا فارمولہ مسترد کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن ہڑتال کا فیصلہ آج کرے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز سے پیٹرول پمپ آنرز کے مذاکرات ناکام، شہریوں نے حکومت کی پیٹرولیم پالیسی مسترد کر دی، کہا حکومت پیٹرول مہنگا کر کے جینے کا حق چھین رہی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، بھلے پبلک کا نقصان ہوگا تو کیا ہوا۔ ہمیں تو پاکستان میں تو المیہ ہے نا کہ لوگ مرتے ہیں تو مرے، کیا فرق پڑتا ہے۔ 35 پیسہ سستا کر دیتے ہیں اور پھر اگلے دن 24 گھنٹے بھی نہیں، 12 گھنٹے بعد پھر انہوں نے 4 ساڑھے 4 روپے مہنگا کر دیا۔ تو اب ان کے ساتھ بندہ کیا کرے سر؟ غریبوں کے لیے تباہی ہے، غریب کدھر جائے گا۔ پرائم منسٹر کو اور پیٹرولیم وزیر کو کہ برائے مہربانی ہم غریب عوام کا خیال رکھیں کہ ہم اگر ٹماٹر لے سکتے ہیں تو پھر پیاز نہیں خرید سکتے، اگر پیاز خرید سکتے تو ٹماٹر نہیں لے سکتے۔ حالات یہاں تک پہنچ جایا۔ ہمیں یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چاہتی ہے عوام سے۔ غریب عوام جس چیز سے تنگ ہوتی ہے نا، وہی چیز حکومت کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات، معاشی تعاون کے فروغ پر اتفاق، امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار۔ اعلامیے کے مطابق محمد اورنگزیب نے امریکی وزیر خزانہ کو پاکستان کے میکرو اکنامک استحکام سے متعلق آگاہ کیا، علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات سے متعلق بھی بتایا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی اور زر مبادلہ ذخائر میں بہتری کے لیے امریکی تعاون کے خواہش مند ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی یو ایس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے نمائندوں سے بھی ملاقات۔ ایران کے خلاف امریکہ کو اڈے دینے کی برطانوی پالیسی برقرار، وزیراعظم اینڈی برنہم نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اینڈی نے سابق پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیراعظم نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کر دی۔